آپریشن سندھور جو ہے وہ جاری ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے سرحدوں پہ جا کے کوئی بم مارنے ہیں, سمندر میں کوئی ٹارپیڈو مارنا ہے یا رافیل سے کوئی بم گرانا ہے, یہ نہیں ہے. ان جیسا جاہل ماں نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا. امریکی صدر نے ہم سے گزارش کی تھی کہ بس یار جاندی کرو, ٹھیک ہے بس کرتے یار, ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کی بات مان کے آپ کو بخش دیا. جنگ لگ گئی انڈیا نال اوئے میں لڈیاں پاواں. اس ڈسپلے میں ہم نے اپنا صرف 10-15% دکھایا. پاکستان اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس لیول پہ چلا گیا ہے کہ جہاں پہ اب لوگ ہم سے ٹیکنالوجی نہیں ٹیکنیک سیکھنے کی بات. کیا بات کر. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی طرف کے محتاج نہیں, آپ کے, ہمارے, ہم سب کے اور پریس کے دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. دادا ہر طرف پریس کانفرنسز کروا رہے ہیں آپ, ہمیں تو آپ پہ شک ہے. نہیں مجھے بھی کچھ, پہلے آپ نے انڈیا سے کروائی, پھر آپ نے پاکستان سے کروا دی, کیا چل رہا ہے؟ بیسیکلی یہ اصولی طور پہ تو ہونی چاہیے تھی 11 والے دن. اچھا, پاکستان کی تو کم از کم 11 کو ہونی چاہیے, کیونکہ 11 کو جو پریس کانفرنس تھی ٹھیک ہے اس میں ہم نے اپنی حتمی فتح کا اعلان کیا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پچھلے سال. ہاں, تو اس سے پہلے شیوانگی وغیرہ کے قصے چل رہے تھے. جی اس کا ہم ذکر نہیں کرتے, ایسی شیوانگی دیکھی نہیں کہیں. جی, تو لیکن وہ 10 کی وہ والی تو نہیں ہوئی. اس سے پہلے انڈینز نے اپنی طرف سے ایک چلاکی کی اور انہوں نے صبح کے ٹائم پہ پریس کانفرنس رکھ دی. ٹھیک ہے, پھر شام کو جواب بھی جانا ضروری ہوتا ہے. انہوں نے وکٹری اسپیچ کی اپنی طرف سے. انہوں نے جسٹیفیکیشن کی اسپیچ کی. اچھا, اور انہوں نے اپنی قوم کو حوصلہ دینے کی کوشش کی ہے کہ نہیں ہم کر رہے ہیں, ہم گھبرائیں نہ, ہم کر رہے ہیں. میں وہ جو پریس کانفرنس ہے وہ احمد شریف صاحب والی پریس کانفرنس سے تقریباً کو 1.5 گنا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ میرا حوصلہ دیکھیں کہ پہلے میں نے احمد شریف صاحب والی پریس کانفرنس پوری سنی. ٹھیک ہے, پہلے لائیو سنی, پھر ریکارڈڈ سنی. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر میں ادھر گھس گیا. ٹھیک ہے, پھر میں نے ان کی پوری پریس کانفرنس سنی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہندوستان ٹائمز کی ویب سائٹ سے میں نے ان کی پوری سنی اور 2 دفعہ سنی. اچھا, 2 دفعہ سنی. اب آپ بتائیے کہ پہلے ہم کس کے اندر. نہیں زیادہ پہلے تو ہم انڈیا میں دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا تھا آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. نہیں, انڈیا کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بیسیکلی جسے کہنا چاہیے کہ 2 باتوں پہ مشتمل تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک تو ہمیں کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, ہمیں مارنی پڑی, بلکہ ہم نے پاکستان کے 13 جہاز گرائے. اچھا خیر ہوئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے دادا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, ہم اگلے مارکے کی تیاری کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور آپریشن سندھور جو ہے وہ جاری ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے سرحدوں پہ جا کے کوئی بم مارنے ہیں, سمندر میں کوئی ٹارپیڈو مارنا ہے یا رافیل سے کوئی بم گرانا ہے, یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپریشن سندھور جاری ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ایئرپورٹس پہ جنگی طیاروں کو ٹاکی شاکی مارتے ہیں, بندوقوں کے اندر سے پھلترو پھیر کے اس کی صفائی کرتے ہیں. جی, جو بات سب سے زیادہ مجھے کھلی نا جی, وہ یہ ہے کہ انڈین فوج اس وقت, مائنڈ نہ کیجیے گا, دولے شاہ کے چوہوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایک طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں وار کا ڈائنامکس بدل گیا ہے, وار کا طریقہ کار بدل گیا ہے. اسرائیل اور ایران کی جنگ کی مثالیں دے رہے ہیں. ایک طرف یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے دادا, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے روایتی ہتھیاروں کے ڈھیر لگا دیے ہیں, اب نہیں ہمیں مار پڑے گی. بھائی جب روایتی ہتھیاروں سے جنگ ہونی ہی نہیں ہے, جی, میزائل اپنا بندوق بردار سپاہی کو بارڈر کے اوپر فائر کرنے کا موقع ہی نہیں ملنا. جی, جنگ میزائلوں نے لڑ لینی ہے, ڈرونوں نے لڑ لینی ہے. ٹھیک ہے نا. یا وہ جو ایمونیشن ہوتا ہے جس کو سمارٹ ایمونیشن جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ نشانے پہ جا کے پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ لگتا ہے. ٹھیک ہے. جب اس نے جنگ لڑ لینی ہے, جب اب توپ سے آپ نے گولا نہیں چلانا, پروجیکٹائل چلانا ہے. ٹھیک ہے. اور توپ کی رینج جو ہے وہ 70 80 100 کلومیٹر چلی جانی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ فاصلے تک تو توپ کے جرک سے چلا جائے گا نا, اس کے بعد اس کے پار کھل جائیں گے. سمجھ گیا میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اپنی روایتی کیپیسٹی جو ہے
اس کو بلڈ اپ کرنے کی, سیمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اوکے, تو ان جیسا جاہل ماں نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا. ہاں جی نا, ہاں جی نا, ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا, ملٹی ڈومین وارفیئر کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے آسمان سے تارے توڑ کے لا دیے, ہمارے پاس تو یہ 10 سال سے تھے جی, یہ والی صلاحیت, ہمارے تو اتنے مصنوعی سیارے فضا میں جا چکے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے بھائی, اگر آپ سے 10 سال میں تھے تو اس کا مطلب آپ 10 سال سے جھک مار رہے تھے, بھاڑ جھونک رہے تھے. ٹھیک ہے, جب موقع آیا تو آپ جو تھے وہ فلیٹ ہو گئے. بالکل ٹھیک بات ہے. ہاں جی, ہے نا, میچ والے دن آپ بیمار ہو گئے. ہاں جی, میچ والے دن آپ بیمار ہو گئے تو آپ جتنی مرضی نیٹ پریکٹس کرتے رہو. جی ٹھیک ہے, آپ کی قوم کو کیا اس کا فائدہ. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. ایک بات جو کہ مجھے بڑی ہنسی آئی اس کے اوپر, ان کے ایک جرنلسٹ نے سوال کیا, انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں اپروچ کیا اور ہمیں جنگ بندی کی درخواست کی, ٹھیک, جبکہ پاکستان کہتا ہے کہ آپ نے بیگ کیا جا کر امریکن پریزیڈنٹ کو, اور امریکن پریزیڈنٹ نے پاکستان کے آرمی چیف اور وزیر اعظم سے فون پہ بات کی جے ڈی وینس کو کہہ کے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی شرطیں منوائیں. ٹھیک ہے, اور پھر ایگری ہوا کہ جناب ڈی جی ایم اوز آپس میں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر رابطہ ہوا. یا تو پاکستان غلط کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ درست نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیے ڈی جی ایم اوز کا رابطہ جب ہوتا ہے ہاٹ لائن کے اوپر, جی جی جی, اور پاکستان کے اور انڈیا کے ڈی جی ایم اوز کا رابطہ ہوتا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ, منڈے کو صبح 11 بجے. جی جی, ٹھیک, ٹھیک ہے, یہ آفیشیل ٹائم ہے. ٹھیک ہے, آدھا گھنٹہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے دونوں فونز کے اوپر گفتگو کی. ٹھیک, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو طے ہوتی ہیں وہ لکھ کے تو اس وقت ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہوتی نا ان کے درمیان کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, وہ ریکارڈڈ ہوتا, وہ ریکارڈ کر لیا جاتا. ٹھیک ہے, میں نے کہا جی آپ نے ریکارڈ تو کیا ہوگا نا ان کا, ٹھیک ہے, تو وہ جاری کر دیجیے میڈیا. ٹھیک ہے, تو موصوف نے آگے سے کیا جواب دیا, دیکھیے اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو آپ تو ثبوت دیکھ کے بھی تو یقین نہیں نہ کریں گے. یعنی جھوٹ جو ہے چوراہے میں پکڑا گیا ہے. ٹھیک ہے, اگر انڈیا یہ کہتا ہے کہ جنگ بندی پاکستان کی گزارش کے اوپر یا ریکویسٹ کے اوپر ہوئی تھی, جی, تو اس کے ثبوت دے دے. جی, ٹھیک بات ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ امریکی صدر نے ہم سے گزارش کی تھی کہ بس جاندی کرو, بس کرو, ٹھیک ہے, بس کرتے یار. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کی بات مان کے آپ کو بخش دیا. ٹھیک, ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک ہے. ادروائز ہم نے تو آپ کے 4 درجن کے قریب تو آپ کے ہم نے طیارے لاک کیے تھے ہوا میں. ہائے ہائے ہائے, کیا دن تھے, یہی گھڑیاں تھی, یہی گھڑیاں تھی دادا, وہ یہی گھڑیاں تھی. ٹھیک ہے, کیا بات ہے. آج کا ہمارا ولاگ جو ہے نا, فیصل آباد کے اس لڑکے کے نام جس نے وہ گانا گایا تھا, کیڑا فلا, کون سا تھا, جنگ لگ گئی انڈیا نال اوئے میں لڈیاں پاواں. اس لڑکے کے نام یار وہ مجھے بہت یاد آتا ہے, بچہ جو ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ فیصل آباد کا ٹک ٹاکر ہے, اس نے یہ گانا بنایا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے تو لڈیاں ہی ڈالی ہیں. اچھا, ہم آپ کی جنگ کو بھی ہاسے میں لے رہے تھے یار. تو اس بندے کا اندازہ کر جو کہ ڈرون اٹھا کے بھاگ گیا بیچتا اور 1500 روپے میں اس نے جا کے کباڑیے کو بیچ دیا. وہ ساری باتیں چھوڑے, ایک وہ سگریٹ لگا کے بیٹھا ہوا کہندا ہے اے جڑا ہے نا اس طرح چیک کر رہا ہے, ٹیسٹر پکڑا ہوا ہاتھ میں اس نے اور چیک کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے پکھا ہے نا اے فریج کے پیچھے لاواں, فریج کے پیچھے والا پنکھا بھی آیا. کیا قوم ہے دادا, ہم نے جنگ کو شغل بنایا ہوا تھا, بلکہ ہم سٹیج والی جگتیں کرا رہے تھے جنگ کو حقیقت, لیکن ہم اتنے بھی غیر سنجیدہ نہیں تھے. آپ وہ تو تصویر امر ہو گئی نا, جس میں فوجی جوان کے ساتھ ایک نوجوان نے بندوق پکڑ کے تو ڈرون کو نشانہ بنایا. پھر ہم نے پوری دنیا میں وہ تصویر, 2 تصویریں پوری دنیا میں, ٹیکس کا ہم نے سارا حساب کتاب لیا. ایک تو وہ تصویر جس میں ہمارے لوگوں نے جا کے ٹیکس کا حساب لیا کہ ہمارے ٹیکس سے میزائل بناتے ہو تو چلاؤ دکھاؤ ہمیں چلاتے کیسے ہو, تو انہوں نے چلا کے بگا دیتا. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ تھا وہ. خیر یہ جنگ کی باتیں یہ ہم کل کے دن یہ ہم نے کرنا ہے, اور میں نے تو کل آپ کا سیلیبریٹ کرنا ہے وہ گھڑی. ہاں, وہ گھڑی ہے ملن کی, جب ٹیبل بدل لیا کہ کیک ہم نے کاٹ رہا. ہاں یہ بنتا تھا کیک رکھ کے ہم نے کل کا ولاگ کرنا ہے اور کیک کاٹنا ہے. اچھا جی, ایک تو یہ ہو گیا. پھر آپ زیادہ پاکستان کی بھی طرف تھوڑا آ جائیں. ہاں, اب پاکستان کی طرف آ جائیں.
کل کی جو پریس کانفرنس ہے احمد شریف صاحب کی, اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم تھیں. اوکے ٹھیک ہے. ایک تو جو گزشتہ کور کمانڈر کانفرنس کے اندر افغانستان افغانی یا فتنہ ہندوستان کے بارے میں جو گفتگو کی گئی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ بہت اہم ہے. اوکے. پاکستان جو ہے نا اب افغانستان کی موجودہ حکومت کی حرکات و سکنات جو ہیں, اور جو اپنی طرف سے بڑے چلاک بنے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اپنی طرف سے وہ بہت جناب ہمیں بہت تجربہ ہے لڑائیاں کرنے کا, سیانے بنتے ہیں, ان کی سیانگی کو نکال دیا. ادروائز کور کمانڈر کانفرنس کے اندر ایک پیرے سے زیادہ, ایک لائن سے زیادہ کبھی افغانیوں پہ ہوا نہیں. ٹھیک ہے. اس پہ پورا پہرا. ٹھیک ہے. پھر جو سخت الفاظ استعمال کیے ہیں احمد شریف صاحب نے, جی ٹھیک ہے نا, سب سے زیادہ غصہ انہیں افغانیوں پہ تھا. وہ تو انہوں نے ان کو تو کہا کہ اس طرح والا کیا. ٹھیک ہے. ہاں, انہوں نے ان کے لیے استعمال کیا ہے بے شرم, اور باقی بھی بے جو سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کے گھن آ رہی تھی بلکہ ان کو بات کرتے ہوئے کے بارے میں. اور وہ جو کی ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شامت آنے والی ہے. یہ افغانوں والے ایشو کو نکال دینا تو 2 باتیں امپورٹنٹ تھیں. ایک بات تو یہ تھی کہ مئی 2025 میں ہم نے جس صلاحیت اور مہارت کے ساتھ تمہارا ٹینٹوا دبایا تھا اور تمہیں لمحے پا کے پھینٹا تھا, ٹھیک ہے نا, ہم اس لیول پہ نہیں ہیں اس وقت. ہم مہارت کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے, صلاحیت کے حوالے سے اس سے بہت آگے گزر آئے ہوئے ہیں. اور اس ڈسپلے میں ہم نے اپنا صرف 10-15% دکھایا تھا. اس ڈسپلے میں 10-15% تھا, اور ابھی ہم اس صلاحیت سے بھی اوپر آ گئے. ہم اس صلاحیت سے بہت آگے جا چکے. اوکے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ ہمیں تمہاری بھی صلاحیتوں کا پتہ. ٹھیک ہے. یہ ایک بٹوین دی لائن جو میسیجز میں نے ایز اے ابلاغیات کے طالب علم کے طور پہ جو دیکھیں, کہ ہمیں تمہاری اوقات کا بھی پتہ ہے کہ تم کہاں سے کون سا کوڑا کباڑ اکٹھا کر کے لے آئے ہو. ٹھیک ہے. اور وہ کوڑے کے بارے میں بتا بھی چکے تھے, جو ڈرون والی سٹوری تھی. ٹھیک ہے نا, تم نے جہاں سے بھی کوڑا کباڑ اکٹھا کیا. اب دیکھیے, ایران نے رافیل ہی مزید خریدنے کا اعلان کیا. ٹھیک ہے نا. 2 اس کے اسکواڈرن یعنی کہ 18-36 طیارے, ٹھیک, اور 114 جو ہیں وہ انہوں نے مزید اسمبل کرنے ہیں لوکل. اور فرانس نے کہا جی پاویں تسی 116 چھڑ کے 616 لے لو, وہ کوڈ نہیں ملے گا آپ کو, کوڈ شیئرنگ نہیں ہوگی آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, جس پہ وہ بڑا پٹ رہے ہیں آج کل انڈینس. ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے. دوسرا, انہوں نے کہا کہ ہم نے 14 اگست جو آ رہا ہے, ہم 14 اگست پہ اپنی قوت کا تھوڑا سا اظہار کریں گے. یعنی 14 اگست کی جو پریڈ ہوگی, ٹھیک ہے, اس میں ہم اپنی قوت کا تھوڑا سا اظہار کریں, تھوڑا سا. اچھا, یہ اتنا تو نہیں ہو سکتا جو پچھلے سال چائنا نے اپنی ایک ڈیفینس پریڈ کی تھی اینول. اور اس میں اس نے اعلان کیا تھا کہ فوج میں وہ انسانوں کو ختم کرنے جا رہا ہے. زمینی لڑائی کے لیے بھی وہ روبوٹ لے کے جائے گا, اور روبوٹ کی باقاعدہ اس نے مارچ پاسٹ کروایا تھا. ٹھیک ہے نا. اور اے آئی کے ذریعے چلنے والے وہ روبوٹ ہوں گے, تو وہ بھی اس نے کروا دیا. ٹھیک ہے. یہ بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب ہمارے فوج کے ترجمان نے احمد شریف صاحب نے اگر کہا کہ ہم تمہیں 14 اگست کو ہلکی سی جھلک دکھائیں گے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی کوئی ایڈوانس لیول کی چیز کر چکے. اور بائی دا وے یہ ہماری اپنی ہے, ہم نے چائنا سے بھی ادھار نہیں مانگی. ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں پریس کانفرنسیں جو ہیں نا, یہ بڑی اہم ہیں. دونوں کو میرا یہ خیال ہے, آپ ابلاغیات کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ابلاغیات کے طالب علم کے طور پہ بھی جو ہے وہ آپ کو ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کمیونیکیشن کس طرح کی گئی. ٹھیک ہے. اب آ جائیے ذرا دوبارہ بھارت. میرا خیال جے پور میں تھی کہ کہاں پہ تھی پریس کانفرنس, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ دلی سے ہمارے پاس اتنی دور سے آئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ دلی میں نہیں تھی. اوکے, کیا بات ہے. ٹھیک ہے, وہ آپس میں ان کو شکریہ ادا کر رہے ہیں جرنلسٹوں کا.
تو دلی سے کہیں باہر ہوگی, جے پور میں تھی, ہو سکتا ہے جے پور میں ہو. اچھا جی, اب اس کو نا انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان کے 13 طیارے گرائے. ہائے ہائے ہائے, ٹھیک ہے. اچھا 13 طیارے آپ نے گرائے ہیں, تو دنیا کے اندر ہوا میں کوئی چیز بلند ہوتی ہے پوری دنیا میں, اس کو ایک وقت میں کم از کم 36 طیارے مصنوعی سیارے واچ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک بات ہے. اچھا ٹھیک ہے. چائنا کے الگ ہیں, رشیا کے الگ ہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, امریکہ کے الگ ہے, اور انڈیا تو کہتا ہے کہ ہمارے بھی بہت سارے ہیں. اچھا ان کے تو بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے, کسی ایک مصنوعی سیارے نے ان 13 میں سے کوئی ایک جہاز گرتا ہوا بھی نوٹ نہیں کیا. ہاں, بڑا انویزیبل مسٹر انڈیا والا کام ہو گیا. ٹھیک ہے. جی. اچھا آپ نے ابھینندن کی باری بھی یہ روندی ماری تھی کہ ایمرام میزائل کا ٹکڑا دکھا کے تو کہا تھا کہ جناب اس سے ہم نے گرایا ہے پاکستان کا F-16. جی. یا یہ پاکستان کے F-16 کے ساتھ لگا ہوا ایمرام میزائل ہے, پاکستان کے پاس ہے نا ایمرام میزائل. ٹھیک ہے. اچھا جی, آپ کے پاس فرانس کے بہترین VTR میزائل ہے. اوکے. VTR میزائل جب کوئی کل کرتا ہے یا کہیں پہ مارا جاتا ہے تو ایک تو وہ سگنل اپنے آپریٹر کو بھیج رہا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. دوسرا سگنل وہ فرانس میں اپنے مینوفیکچرر کو بھی بھیج رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے دادا. VTR بنانے والی کمپنی نے کوئی اس قسم کی شکار کی یا کل کی رپورٹ نہیں دی. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. لیکن پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ 13 گرے تھے, تو یہ جھوٹی قسم کی ایمرام کی تصویر دکھا کر اور آپ ہمارا F-16 مارنے کا دعویٰ کر رہے تھے, جو کہ پوری دنیا نے نہیں مانا, جھوٹ ثابت ہوا جی ابھینندن کے کیس میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جبکہ ہم نے جو آپ کا طیارہ گرایا تھا اس کا ملبہ ہم نے پوری دنیا کو دکھایا اور انہوں نے مانا. جی بالکل ٹھیک ہے. اور آخری بات, جی برطانیہ کی ایک بڑی مشہور کمپنی ہے جو جہازوں میں لگنے والی سیٹیں بناتی ہے. ہاں جی دادا. یہ جو جہاز میں لگتی ہے جی 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 بالکل ٹھیک ہے. یہ اس کا ایکسکلوسیو ڈومین ہے. جی. انہوں نے ڈاسو ایویشن جو ہے, ڈسالٹ جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈاسو ایویشن جو کہ میراج بناتی ہے, جو کہ رافیل بناتی ہے, ٹھیک ہے, وہ دنیا کے مختلف ملکوں سے وہ چیزیں خرید کے جوڑتے ہیں نا. ٹھیک. تو سیٹ ادھر سے لیتے ہیں. ٹھیک. تو سیٹ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایک ایڈیشنل آرڈر چاہیے. ٹھیک ہے. ڈاسو ایویشن نے اس کمپنی کو کہا ہمیں ایک اضافی آرڈر چاہیے روٹین کے آرڈر کے ہمراہ, ہمیں 29 نشستیں چاہیے جو ہم نے بھارت کو دینی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے مجھے اس پریس کانفرنس سے بہت زیادہ وہ اپنا جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ امید لگی ہے اور حوصلہ بندھا ہے کہ پاکستان اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس لیول پہ چلا گیا ہے کہ جہاں پہ اب لوگ ہم سے ٹیکنالوجی نہیں ٹیکنیک سیکھنے کی بات. کیا بات کرتے ہیں, بہت بہت بڑی بات کی آپ نے. ہم نے لوگوں کو ٹیکنیکس سکھانی ہے. وار ٹیکنیکس. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے دادا. لیں جناب. میں زیادہ اس کے ساتھ ہی پروگرام کی طرف ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملیں گے اور اس کے اندر ایک پورا باقاعدہ سیلیبریشن کا آغاز ہوگا. دادا چاند رات ہے یہ پھر آ رہی ہے, تو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.